बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह सुबह ही चौधरी भंगू साहब का मुलाजिम हमारे घर में आया और गरजदार आवाज में मुझ पर चिल्लाने लगा कि तेरा बाप कहाँ है। मैंने मुलाजिम से कहा कि वो माँ को लेकर अस्पताल गया है। आज सुबह माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। वो गुस्से से चिल्लाने लगा और कहा कि कई बार राजू को बता चुका हूँ कि अगर कहीं जाना हो तो अपने बेटे को हवेली भेज दिया करो। अब तुम्हारे बाप के हिस्से का काम कौन करेगा। मेरा बाप गांव के जागीरदार के डेरे पर मुलाजमत करता था। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वो भंगू साहब के माल मवेशियों को चारा डालता, इनके घोड़ों को नहलाता, मवेशियों को पानी पिलाता और बदले में अब्बा को माहाना तनख्वाह नहीं मिलती थी, बल्कि साल में 10 बोरियां गंदम की दी जाती थी। अगर देखा जाए तो ये अब्बा के साथ बहुत बड़ी ज्यादती थी। मैंने एक दिन अब्बा की माहाना तनख्वाह का हिसाब लगाया तो ये माहाना 4000 रुपए से कुछ ज्यादा बनते थे, जबकि 12 घंटे की मशक्कत थी जिसने अब्बा को कमजोर कर रखा था। लेकिन चूंकि अब्बा भी भंगू साहब की रियाया में शामिल थे, लिहाजा इसके खिलाफ नहीं बोल सकते थे। सिर्फ अब्बा नहीं था, गांव में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको वो वडेरा इस्तेमाल करता, इनसे मशक्कत लेता, सिर्फ इनसे नहीं बल्कि इनके बच्चों से भी काम करवाता और बदले में एक वक्त का खाना और सालाना गंदम की कुछ बोरियां मिलती, जो कि सरासर नाइंसाफी थी। गुजरते हुए वक्त के साथ महंगाई तो बढ़ ही रही थी, लेकिन वडेरे की तरफ से मिलने वाली गंदम की ये बोरियां इनकी तादाद में इजाफा ना हो सका। भंगू साहब के मुंशी ने मुझसे कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो। मैंने इनसे कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। वो तंजिया लहजे में मुझसे कहने लगा, ये पढ़ लिख कर तुम्हें क्या मिलेगा। आखिरकार तुमने अपने बाप की तरह भंगू साहब के और इसके बच्चों की खिदमत ही तो करनी है। क्यों सुबह सुबह किताबों का बोझ लिए तुम स्कूल जाते हो, अपने बाप को हलकान करते हो। अब मैं इसे क्या जवाब देता। एक तो वो उम्र में मुझसे बहुत बड़े थे और दूसरा अगर मैं इसे कोई जवाब देता तो बदले में मुझे मार ही मिलती। वडेरे का मुंशी मुझसे कहने लगा, अच्छा जल्दी करो, अपने कांधे से ये बस्ता उतारो और अपने बाप की जगह पर अब तुम्हें ही हवेली में काम करना पड़ेगा। ज्यादा काम नहीं, बस वडेरे के 30 मवेशियों को पानी पिलाना है, इनका गोबर साफ करना है और फिर तुम वापस घर आ सकते हो। ये सुनकर मैं हैरान हुआ। मैंने तो अपनी आंखों में बड़े बड़े ख्वाब सजाए थे। जब से होश संभाला अब आपको मुशक्कत करते हुए देखा है, माँ बाप को मुशक्कत करते हुए देखा था, जबकि मैं किसी सूरत इस वडेरे की गुलामी नहीं करना चाहता था। मेरी माँ भी हमेशा मुझे इसी बात का सबक देती थी कि बेटा तुम दिल लगा कर पढ़ो, हम तुम्हारी खातिर ये इलाका छोड़ देंगे। मैंने तुम्हारे बाप से भी बात की है, तुम्हारा बाप तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, तुम्हारे लिए वो ये कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है। हैदराबाद में इसका एक दोस्त है, वो हमें रिहाइश देगा, लेकिन इस गांव में 5 जमात से आगे तुम नहीं पढ़ सकोगे। मैं इस वक्त 4थी जमात का स्टूडेंट था। मैंने इस मुंशी से कोई बहस ना की और इसे यही कहा कि मैं आ रहा हूँ, बस मुझे कपड़े तब्दील करने दे। अब स्कूल की वर्दी में तो मैं काम नहीं कर सकता, एक ही वर्दी है मेरे पास, अगर ये खराब हुई तो मेरा बाप मुझे नई वर्दी खरीद कर तो नहीं देगा। मुंशी मुझसे कहने लगा, बस जल्दी करो, ज्यादा बातें ना करो, और भी मुझे बहुत सारे काम हैं जो मैंने निपटाने हैं। मैंने पुराने कपड़े पहने और मुंशी के साथ वडेरे की हवेली रवाना हुआ। वहाँ बहुत सारा काम था जो मैंने अपने बाप की जगह करना था। इतने सारे मवेशियों को पानी पिलाया, इनके सामने चारा डाला, मवेशियों के नीचे से गोबर साफ किया। जैसे जैसे मैं काम कर रहा था मुझे अपने बाप पर तरस आ रहा था। ये पहली बार नहीं था कि मैं अपने बाप की जगह काम कर रहा था, लेकिन इस बार काम कुछ ज्यादा था। मेरा बाप माँ को डॉक्टर से चेकअप करवाकर और दवाई लेकर वापस घर आया तो देखा कि मेरा स्कूल का बैग और वर्दी कमरे में पड़ी है। वो काफी परेशान हुआ, हमसाये से पूछा तो इसने बताया कि भंगू साहब का मुंशी आया था, वो काफी गुस्से में था और वो तैमूर को अपने साथ ले गया है। अब्बा जल्दी से हवेली रवाना हुए। देखा कि मैं मवेशियों के दरमियान खड़ा हूँ, पसीने से शराबूर हूँ। तपती धूप में मैं काम कर रहा था, जबकि मेरे बाप ने मुझे जैसे ही देखा तो जल्दी से पानी वाला पाइप मुझसे लिया और कहा कि बेटा तुम घर जाओ, मैं आज मुंशी से बात करूंगा। ये कोई उम्र है तुम्हारी काम करने की, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। तुम्हारा बाप अभी जिंदा है, अपने जीते जी तो मैं तुम्हें ऐसे काम नहीं करने दूंगा। जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। और हाँ, आज तो तुमने स्कूल से छुट्टी की, लेकिन आइंदा कभी भी स्कूल से छुट्टी मत करना। मैं मास्टर साहब से बात करूंगा, अगर तुमने छुट्टी की तो वो तुम्हें सजा देगा। आज पहली बार ज्यादा काम करने की वजह से मेरे हाथों पर छाले थे। मेरे बाप ने मेरे हाथों का बोसा लिया और कहा, घर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब्बा ने मुंशी जावेद से कहा कि
جو بھی ہو آئندہ تم میرے بیٹے کو یہاں حویلی مت لاؤ گی۔ میں اسے اس ماحول سے دور رکھنا چاہتا ہوں۔ میں وڈیرے کا ملازم ہوں، لیکن میرا بیٹا تو نہیں۔ یہ عمر پڑھنے کی ہے، کھیلنے کی ہے، نہ کہ مشقت کرنے کی۔ منشی جاوید نے ابا کو گریبان سے پکڑا اور کہا کہ میرے ساتھ زبان چلاتے ہو، آج تو میں بنگو صاحب کو تمہاری شکایت ضرور لگاؤں گا۔ تمہاری زبان کافی تیز چل رہی ہے۔ میں تمہارے دادا سے واقف ہوں، وہ اس حویلی میں کام کرتے تھے، تم سے زیادہ مشقت کرتے تھے۔ تمہارا باپ بھی ساری زندگی وڈیرے کا غلام رہا، اور تم نے بھی تو اپنی آدھی سے زیادہ زندگی یہاں حویلی میں گزاری ہے۔ تم سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ تمہارا بیٹا یہاں کام نہیں کرے گا؟ تم لوگ نسل در نسل غلام ہو۔ مٹی کے برتن بنانا اور بنگو صاحب کی خدمت کے علاوہ تمہیں کیا کام آتا ہے؟ منشی کے منہ میں جو آیا اس نے ابا سے کہہ دیا، اور ابا چپ چاپ اس کی باتیں سنتے رہے۔ میں گھر آیا تو میری ماں نے مجھے گلے سے لگایا، اسے بہت تیز بخار تھا۔ میں نے ماں سے کہا، ماں آپ کو تو تیز بخار ہے۔ ماں نے مسکراتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، اب میں نے تمہیں دیکھ لیا، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ تم میری اتنی زیادہ پرواہ مت کیا کرو، مجھے کچھ نہیں ہوگا، بس اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ ماسٹر صاحب تمہاری بہت تعریف کر رہے تھے، بس وہ تمہارے باپ سے یہی کہہ رہے تھے کہ تیمور کو چھٹی مت کرنے دینا، کوشش کریں کہ وہ ساری کلاسز اٹینڈ کرے۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں۔ آج بھی تیار ہو کر میں اسکول جا رہا تھا، لیکن پھر منشی ہمارے گھر آیا اور اس نے مجھے ابا کی جگہ کام کرنے پر مجبور کیا۔ میں اپنے ہاتھ ماں سے چھپانا چاہتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ میری ماں تھی، مجھے سمجھتی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، تیمور تم نے اپنی مٹھی کیوں بند کی ہے؟ ذرا اپنے ہاتھ تو کھولو۔ میں نے جیسے ہی اپنے ہاتھ کھولے تو میری ماں کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ وہ کہنے لگی، خدا بیڑا غرق کرے اس منشی کا، آئندہ میں اپنے لال کو کبھی بھی حویلی نہیں جانے دوں گی۔ کتنے نازک ہاتھ ہے میرے بیٹے کے، کبھی زندگی میں اتنا سخت کام نہیں کیا۔ 5ویں کا رزلٹ آیا تو میں نے بہت اچھے نمبر حاصل کیے۔ ماسٹر عنایت نے میرے باپ کو مبارکباد پیش کی اور میرے باپ کو مشورہ دیا کہ ٹائم ضائع مت کرو اور اپنے بیٹے کا شہر میں جا کر اسکول میں ایڈمیشن کرواؤ۔ تمہارا بیٹا ہونہار ہے، والدین کی عزت کرنے والا اور اپنے استادوں کا احترام کرنے والا ہے۔ ابا جان نے میرا ایڈمیشن لاڑکانہ کے گورنمنٹ ہائی اسکول میں کروایا۔ یہ نیا ماحول تھا اور میرے لیے نئے چیلنجز تھے جن کا میں نے سامنا کرنا تھا۔ اپنے گاؤں کا تو میں لائق ترین اسٹوڈنٹ تھا، لیکن یہاں شہر میں کئی ایسے طالب علم تھے جو مجھ سے بھی زیادہ ذہین تھے۔ اب میں نے پہلے سے بھی زیادہ محنت شروع کی۔ میرے استاد صاحب نے شروع ہی سے مجھے گائیڈ کیا تھا کہ بیٹا مقابلہ کرنا اچھی بات ہے، لیکن زندگی میں کبھی کسی سے حسد مت کرنا، کیونکہ حسد انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کی صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے۔ میں تو کسی کے ساتھ مقابلہ بھی نہیں کر رہا تھا، بس میں محنت کر رہا تھا، اپنے والدین، اپنے علاقے کا نام روشن کرنا چاہتا تھا۔ اور میری خوش نصیبی تھی کہ یہاں بھی مجھے اچھے استاد ملے جنہوں نے مجھے گائیڈ کیا، مجھے بہت سپورٹ کیا۔ ہمارے گاؤں کا وڈیرا مبارک بنگو صاحب تعلیم کے بہت خلاف تھے۔ ویسے تو وہ اپنی تقاریروں میں ہمیشہ یہی کہتے کہ میں اپنے گاؤں کے اس سکول کو اپ گریڈ کروانا چاہتا ہوں، لڑکوں کے علاوہ میں لڑکیوں کی تعلیم کے بارے میں بہت سنجیدہ ہوں، لیکن یہ ساری تقاریر حقیقت پر مبنی نہیں تھی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ کسی صورت نہیں چاہتا تھا کہ غریب کا بیٹا پڑھ لکھ جائے۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر غریب کا بیٹا پڑھ گیا تو اس کے سامنے کون جھکے گا، اس کی ملازمت کون کرے گا۔ وہ ایم پی اے کی سیٹ پر الیکشن لڑنا چاہتا تھا، اس لیے لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے ایسی تقاریر کرتا تھا، لیکن کچھ ایسے باشعور لوگ ضرور تھے جو اس کی حقیقت کو سمجھتے تھے۔ سب سے بڑا ثبوت یہی ہے کہ جب ابا نے میرا ایڈمیشن لاڑکانہ کے ہائی اسکول میں کروایا تو اس نے ابا کو اپنی بیٹھک پر بلایا تھا اور پھر اس سے کہنے لگا، راجو اور سناؤ۔ ابا نے اسے کہا کہ سائیں، بس آپ لوگوں کے سائے تلے زندہ ہیں۔ میرا باپ جان بوجھ کر اس وڈیرے کی خوشامد کرتا تھا تاکہ کبھی بھی وہ میری تعلیم میں رکاوٹ نہ بنے۔ وڈیرے نے ابا سے کہا کہ سنا ہے تم نے اپنے بیٹے کا ہائی اسکول میں ایڈمیشن کروایا ہے۔ ابا نے کہا، جی سائیں، آپ کی دعاؤں سے میں نے اپنے بیٹے کا ایڈمیشن کروایا ہے۔ ماسٹر صاحب نے بھی مجھے یہی مشورہ دیا کہ تیمور کی تعلیم پر خصوصی توجہ دو۔ اب میں ایک غریب کمہار ہوں جو 2 وقت کی روٹی کے لیے دن رات مشقت کرتا ہوں۔ نہ میں اپنے بیٹے کو کسی اکیڈمی میں پڑھا سکتا ہوں اور نہ ہی اس کی ٹیوشن کی فیس ادا کر سکتا ہوں، بس ایک سرکاری اسکول میں داخل کروایا ہے۔ بچہ محنت کر رہا ہے، باقی اللہ مالک ہے۔ وڈیرے نے میرے باپ سے کہا کہ راجو، تو سیانا ہے، میری بات غور سے سن اور سمجھنے کی کوشش کر۔ بیٹے کو اپنے ساتھ کبھی کبھی حویلی لے آیا کر، اسے کام پر لگا، اسے سکھا کہ کیسے کام کرنا ہے۔ اس ملک کے حالات سے
तो अच्छी तरह वाकिफ है, यहाँ नौकरी हासिल करना इतना आसान नहीं, बल्कि अब तो सरकार ने आहिस्ता आहिस्ता तमाम नौकरियों को खत्म कर रही है। सब इदारे प्राइवेट हो रहे हैं। तेरा बेटा पढ़कर भी तो यही काम करेगा। जरा मेरी बात पर गौर कर। इस गांव का कौन सा ऐसा नौजवान है जो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बना हो? मैं तो तुम्हें यही मशवरा दूंगा, बेटे की तालीम के लिए जो पैसा तू लगा रहा है, ये पैसा अपनी बेटी की शादी के लिए जमा कर। कल को तुम्हारी बेटी बड़ी होगी, इसको घर से तूने रुखसत करना है। तू मेरी बात समझ रहा है ना? मेरे बाप ने कहा, जी साईं, मैं आपकी सारी बात समझ रहा हूँ। मास्टर साहब कहता है कि तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक है। मैं तो इसे इसलिए तालीम दिलवा रहा हूँ कि वो अच्छा आदमी बने। बाकी रिज़्क देने वाला अल्लाह ताला ही है। नासिर साहब का सुनते ही बंगू साहब के चेहरे पर जलाल आया और फिर कहने लगा कि इस मास्टर साहब का भी इलाज करना पड़ेगा। क्या इसने हमारे इस गांव का ठेका उठा रखा है? इसने मुंशी को आवाज दी और फिर कहा कि जरा मास्टर साहब को तो मेरे डेरे पर बुलाना, इससे यही कहना कि बंगू साहब ने तुम्हें याद किया है। मुंशी जावेद ने कहा, सरकार जो हुक्म, मैं उसे कहूंगा, लेकिन आज तो वो अपने घर वापस चला गया है। कल जैसे ही वो स्कूल से आएगा तो मैं उसे आपके सामने हाजिर करूंगा। वडेरे ने मेरे बाप से कहा, देख भाई राजू, मैं तुम्हारे भले की ही बात कर रहा हूँ। बेटे को 2-3 जमातें पढ़ा और फिर बस काम पर ही लगाना। मेरी बात पर गौर करना, क्योंकि मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। मेरे बाप ने वडेरे से कहा कि साईं, तैमूर अभी बच्चा है, इसे पढ़ने का शौक है। बस शहर में 2-3 जमातें पढ़ेगा तो इसका ये शौक पूरा हो जाएगा। आना तो इसने आपके पास ही है, आपके कदमों तले इसे जगह मिल जाए, मेरे लिए यही काफी है। ये सुनकर बंगू के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। दिल में यही सोचने लगा कि आई बड़ी कुम्हार की औलाद, कभी कुम्हार की औलाद को तालीम याफ्ता नहीं होने दूंगा। हालांकि वडेरे के अपने बच्चे कराची के अच्छे और महंगे इदारों में तालीम हासिल कर रहे थे और हर तरह की सहूलत इन्हें मुयस्सर थी, लेकिन बस यही चाहते थे कि गरीब की औलाद कभी पढ़ लिख ना जाए, वो हमेशा जहालत के अंधेरे में रहे। अब वहाँ वडेरे के कदमों को छूता हुआ वहां से रुखसत हुआ और सारा गुस्सा यहाँ घर आकर ही उतारा। वहां वडेरे के सामने तो अब्बा कुछ नहीं बोल सकते थे, लेकिन यहाँ घर आकर इसने एक डंडा उठाया और चारपाई पर पड़ी रजाई को डंडे से मारने लगा। मेरी माँ अब्बा की इस हरकत पर हैरान हुई। वो अब्बा को मना कर रही थी कि राजू, तुम्हें क्या हो गया है, रजाई को डंडे से क्यों मार रहे हो? लेकिन अब्बा माँ को कोई जवाब नहीं दे रहा था। काफी देर तक वो रजाई को मारता रहा, फिर थक हार कर चारपाई पर बैठ गया और वहां से यही कहा कि वडेरे की बातें मेरे दिल को जला रही थी। मुझे इसकी बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा था और अगर मैंने गुस्सा ना निकाला तो अंदर से फट जाऊंगा। ये लोग अपने आप को क्या समझते हैं? अरे औलाद तो इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया होती है। कौन सा बाप होगा जो अपनी औलाद के बेहतरीन मुस्तकबिल नहीं चाहेगा? मैं तो अपनी बेटी को भी पढ़ाना चाहता था, लेकिन यहाँ बेटियों की तालीम का रिवाज भी नहीं। मेरी बेटी सितारा किसी से कम नहीं, वो भी अपने भाई की तरह ज़हीन है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे हाथ ही बंधे हैं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मेरी माँ ने मेरे बाप को तसल्ली दी और अब्बा से यही कहा कि राजू सब्र करो, सब्र के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं। मुंशी जावेद का एक भाई था जो कि आधा पागल था, सारा दिन गलियों में घूमता था। एक दिन मुबारक भंगू ने अब्बा को अपनी हवेली पर बुलाया और इससे यही कहा कि यकीनन तुम अपनी बेटी सितारा की वजह से काफी परेशान हो गए। वो माशाल्लाह जवान हो चुकी है और बेटियां जब जवान होती हैं तब माँ बाप की परेशानी में इजाफा होता है, लेकिन तुम्हें अब परेशान होने की जरूरत नहीं। सितारा के लिए मैंने एक लड़का मुंतखब किया है, मुंशी जावेद का भाई सुहेल, तुम्हारी बेटी का बहुत ख्याल रखेगा। अब्बा ने वडेरे से कहा, लेकिन साईं वो तो सारा दिन गलियों में घूमता है, गांव के बच्चे इसका मजाक उड़ाते हैं, उम्र में भी वो सितारा से कितना बड़ा है, वो मेरी बेटी का कैसे ख्याल रखेगा? वडेरे ने कहा, राजू तुम भी अकल से पैदल लो, सितारा अब मेरी जिम्मेदारी है, तुम मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे? इसकी शादी के तमाम अखराजात मैं बर्दाश्त करूंगा और सुहेल का इलाज चल रहा है, वो ठीक हो जाएगा। शहर में एक माहिर डॉक्टर इसका इलाज कर रहा है। क्यों जावेद? मुंशी जावेद ने कहा, जी साईं, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मेरा भाई तो लाखों में एक है, वो तो एक सीधा साधा इंसान है। बस लोग जब इसे तंग करते हैं तब इसका दिमाग घूम जाता है और वो लोगों को गालियां निकालना शुरू करता है, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है, सितारा का बहुत ख्याल रखेगा। ये बात मैं यकीन से कह सकता हूँ। इसके बाद वडेरे ने मेरी तरफ देखा और कहा, राजू बस तू तैयार हो जा, 6 महीने के अंदर अंदर हम तुम्हारी बेटी की शादी करेंगे और बड़ी धूमधाम से करेंगे। तुम्हारी बेटी यहाँ इसी गांव में हर वक्त तुम्हारी आंखों के सामने रहेगी। मेरा बाप एक बार फिर खून के आंसू रोता हुआ वहां से वापस घर आ गया।
ہر بار ایک نیا زخم لے کر وہ گھر آتا تھا۔ یہ زخم جسم پر نہیں بلکہ وڈیرے کی زبان سے چلائے گئے تیر تھے جو میرے باپ کے دل پر اثر کرتے تھے، لیکن میرا باپ بالکل بے بس تھا، وہ کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ ابا نے ماں کو بتایا کہ وڈیرا ستارہ کی شادی منشی کے بھائی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے۔ ماں بھی یہ سن کر کافی حیران ہوئی اور ابا سے کہا کہ ہم اپنے پھولوں جیسی بچی اس پاگل کو سونپ دیں گے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ ابا نے کہا ہاں میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، ایسا تو ممکن نہیں، بس 6 مہینے سے پہلے ہی ہمیں یہ علاقہ چھوڑنا پڑے گا۔ میں اب سارا منصوبہ بنا چکا ہوں اور یہ بات کسی کو مت بتانا، یہ ایک ایسا راز ہے جو میں اور تم دونوں جانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی تیسرا آدمی نہیں جانتا۔ اگر ہم اپنے بیٹے تیمور کا مستقبل چاہتے ہیں اور اپنی بیٹی کی زندگی بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ قدم اٹھانا پڑے گا، اپنا یہ وطن، اپنا یہ علاقہ چھوڑنا پڑے گا۔ اور ویسے بھی یہاں ہم نے کیا پایا ہے؟ باپ دادا کو بھی انہی کی غلامی کرتے ہوئے دیکھا ہے اور خود انہی وڈیروں کی غلامی کر رہے ہیں۔ اب کم از کم اپنی اولاد کو تو ان کے چنگل سے آزاد کروانا ضروری ہے، ورنہ یہ کبھی ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ یہ بچے جن کی آنکھوں میں کئی ایسے خواب ہیں جو وہ پورا کرنا چاہتے ہیں، جن میں آگے آنے کے لیے قابلیت بھی ہے۔ 8ویں جماعت میں ٹاپ کرنے کے بعد میں نے 9ویں جماعت میں ایڈمیشن لیا۔ اسکول کے پرنسپل کی طرف سے مجھے انعامات دیے گئے۔ مجھے ابھی تک یاد ہے وہ دن جو میری زندگی کا سب سے تاریک ترین دن تھا۔ میں اس دن کو کیسے بھول سکتا تھا جس دن میرے باپ کا مذاق اڑایا گیا، میرے باپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا جو کوئی جانوروں کے ساتھ بھی نہ کرے۔ اسکول سے چھٹی ہوئی میں گھر واپس آ رہا تھا کہ میں نے دیکھا ایک درخت کے نیچے لوگوں کا ہجوم تھا۔ میں لوگوں کو چیرتا ہوا آگے جانا چاہتا تھا، لیکن ہجوم اتنا زیادہ تھا کہ مجھے ماجرا سمجھ نہ آیا۔ لیکن پھر میرے باپ کی آواز بلند ہوئی۔ دراصل یہ میرے باپ کی چیخیں تھیں اور میں اپنے باپ کی آواز کو پہچان گیا۔ لوگوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھا تو دیکھ کر میری آنکھیں باہر آ گئیں۔ ظالم وڈیرے نے میرے باپ کو درخت کے ساتھ الٹا لٹکایا ہوا تھا اور میرے باپ کی پشت پر چوبک مار رہا تھا۔ لوگ اس لمحے سے محظوظ ہو رہے تھے، یہ نہیں جانتے تھے کہ کل کو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک ہوگا۔ یہ ہمارے معاشرے کی بہت بڑی خرابی ہے۔ جب تک دوسرا انسان تکلیف میں ہو وہ لطف اٹھاتے ہیں، اور جب خود پر برا وقت آتا ہے تب انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے۔ میں وڈیرے کی منت کرنے لگا، اس کے سامنے بیٹھ گیا، لیکن پاؤں کی ٹھوکر سے اس نے مجھے دور پھینک دیا۔ میرا باپ اس کا پرانا ملازم تھا، لیکن آج محض اس لیے وہ میرے باپ کو سزا دے رہا تھا کیونکہ میرا باپ اس کے گھوڑے کو نہلانا بھول گیا تھا۔ بس وڈیرے کا پسندیدہ گھوڑا تھا جس کو روز میرا باپ نہلاتا تھا۔ آج ماں کی طبیعت اچانک خراب ہوئی اور اس وجہ سے میرا باپ بھول گیا، اس گھوڑے کو نہ نہلایا، جس کی وجہ سے وہ میرے باپ کو سزا دے رہا تھا۔ لوگ میرے باپ کی اس حالت کا مزہ لے رہے تھے، مسکرا رہے تھے، کسی کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں تھی سوائے ابا کا ایک دوست جو ابا کا بہت مخلص تھا، اور ہم دونوں پریشان تھے۔ اب میں اتنا بھی بے غیرت نہیں تھا کہ اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھ سکوں۔ میں جانتا تھا میں اتنا زیادہ طاقتور نہیں کہ وڈیرے کا مقابلہ کر سکوں، لیکن جو ذلت اس نے میرے باپ کو دی میں بھی اسے ذلت دینا چاہتا تھا۔ لوگ موبائل سے میرے باپ کی ویڈیو بنا رہے تھے۔ میں نے زمین سے مٹی اٹھائی، وہ مٹی چودھری مبارک بھنگو کے چہرے پر ڈالی اور پھر اس کے بال نوچے، اسے تھپڑ مارتا ہوا لوگوں کے ہجوم کو چیرتا ہوا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا، جبکہ بھنگو کے خاص ملازم اور باڈی گارڈ میرے پیچھے مجھے پکڑنے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ میں مسلسل بھاگ رہا تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ میں کہاں جاؤں گا۔ ہاں البتہ اتنا مجھے احساس ضرور تھا کہ جو کام میں نے کیا ہے اگر میں پکڑا گیا تو شاید زندہ نہیں بچوں گا۔ اچانک سب ختم ہو چکا تھا، میرے وہ خواب، میرے والد کے خواب۔ اب میری پڑھائی کا کیا ہوگا؟ کیا میں دوبارہ اسکول میں پڑھ سکوں گا یا نہیں؟ اپنی تعلیم جاری رکھوں گا یا نہیں؟ ایسے سوالات میرے دماغ میں آ رہے تھے، لیکن میں اپنے کیے پر بالکل نہیں پچھتا رہا تھا۔ میں نے جو کیا تھا بالکل ٹھیک کیا تھا۔ میں اپنے باپ کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میرا باپ بہت لاچار نظر آ رہا تھا، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ میرے اس عمل کے بعد میرے باپ کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ میں نے اپنے آپ کو درختوں کے ایک جھنڈ میں چھپا لیا کیونکہ میں مزید نہیں بھاگ سکتا تھا۔ اگر بھاگتا رہتا تو پکڑا جاتا۔ میرا دل بڑے زور زور سے دھڑک رہا تھا، کسی کے قدموں کی آواز مجھے سنائی دے رہی تھی۔ وڈیرے کا ایک ملازم کہہ رہا تھا کہ اچھی طرح تلاش کرو، اگر وہ درختوں کے اس جھنڈ میں آ جاتے تو شاید میں فوراً پکڑا جاتا، لیکن شاید میری زندگی کے ابھی دن باقی تھے کہ وہ میرے پاس سے ہی گزرے، لیکن مجھ پر نظر نہ پڑی۔ وہ وہاں سے آگے چلے گئے لیکن میں وہاں سے باہر نہ آیا۔
اب دن کی روشنی میں وہاں سے باہر نہیں آ سکتا تھا۔ میرا یہی ارادہ تھا کہ شام کے بعد ہی یہاں سے اب باہر آؤں گا۔ میری اس حرکت کے بعد وڈیرا غصے میں پاگل ہو چکا تھا۔ وہ میرے باپ پر تشدد کر رہا تھا۔ ماسٹر عنایت کو جب اس واقعے کا پتہ چلا تو خطرے کو بھانپتے ہوئے اس نے سب سے پہلے میری ماں اور میری بہن کی مدد کی۔ ماسٹر صاحب اچھی طرح جانتے تھے، وہ وڈیرے سے بخوبی واقف تھے۔ عورت ذات پر تشدد کرنا یہ وڈیرے کا پرانا وتیرہ تھا۔ یہ اس وڈیرے کی چوتھی شادی تھی۔ پہلی 3 بیویوں میں سے 2 کو وہ مار چکا تھا، جبکہ ایک اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ماسٹر عنایت رات کی تاریکی میں ہمارے گھر میں داخل ہوئے۔ میری ماں سے کہا کہ بہن جلدی سے تیاری کریں، وڈیرے کے آدمی تیمور کو کتوں کی طرح تلاش کر رہے ہیں۔ اگر وہ نہ ملا تو وہ ستارہ اور آپ کو گرفتار کروا سکتے ہیں۔ میری ماں نے مختصر سا سامان لیا اور اپنی بیٹی کو ساتھ لیے ماسٹر کے ساتھ روانہ ہوئی۔ یہ ماسٹر صاحب کا ہم پر ایک احسان تھا جس کو ہم کبھی بھی نہیں بھول سکتے۔ اس نے میری ماں اور بہن کی آبرو بچائی۔ صدقہ بعد میں اس کے کچھ رشتہ دار تھے جہاں اس نے میری ماں اور بہن کو بھیجا۔ رات کی تاریکی میں اس جنگل سے باہر آیا اور ریلوے اسٹیشن روانہ ہوا۔ میرا دل بڑے زور سے دھڑک رہا تھا، کسی بھی وقت مجھے پکڑا جا سکتا تھا۔ بس یہی دعا کر رہا تھا کہ کسی طرح ٹرین آئے اور میں ٹرین میں سوار ہو جاؤں اور یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ رات 9 بجے ٹرین وہاں پہنچی تو میں کراچی جانے والی ٹرین پر سوار ہوا۔ دل میں کئی ارمان لیے میں ایک ایسی منزل کی طرف جا رہا تھا جس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں ٹرین میں بیٹھے مسافروں کو دیکھتا، ہر کوئی اپنے چاہنے والوں سے بات کر رہا تھا، انہیں اپنی آمد کی خبر دے رہا تھا، لیکن میں کسے بتاتا کہ میں آ رہا ہوں؟ نہ میرا کراچی میں کوئی اپنا تھا اور نہ ہی میں اپنے گھر کے حالات سے واقف تھا۔ راستے میں مجھ سے ٹکٹ مانگی گئی تو میں نے ہاتھ جوڑ کر ٹی کانسٹیبل سے کہا کہ میری جیب خالی ہے، میری جان خطرے میں تھی اور میں جان بچا کر کراچی جا رہا ہوں۔ ایک وڈیرے نے میرے باپ کو قید کر رکھا ہے۔ کانسٹیبل ایک بزرگ آدمی تھا۔ اس نے جب میری آنکھوں میں آنسو دیکھے تو بیٹھنے کے لیے ایک سیٹ دی اور کہا، جب کراچی ریلوے اسٹیشن پر اترنا تو کہیں جانا مت، تمہارا تو ادھر کوئی جاننے والا بھی نہیں، مجھ سے جتنا ہو سکا میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ میرے دل کو تھوڑی سی تسلی ہوئی۔ میں کراچی پہنچا تو کانسٹیبل مجھے ایک ہوٹل پر لے گیا۔ اس نے مجھے ناشتہ کروایا، پھر ایک آدمی کو فون کیا اور بتایا کہ میرے ساتھ ایک مہمان ہے، تم فلاں ہوٹل پر آ جاؤ۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ رحیم نامی ایک شخص وہاں آیا۔ کانسٹیبل نے اس سے میری داستان سنائی اور کہا کہ اس بچے کا خیال رکھنا۔ چاچا رحیم نے میرے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا اور مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس کا چھوٹا سا گھر تھا جہاں وہ اکیلا رہتا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا، کل میں تمہیں صاحب جی کے پاس لے جاؤں گا جس کے بنگلے پر میں مالی ہوں۔ دوسرے دن چچا رحیم مجھے جج صاحب کی رہائش پر لے گئے۔ یہ ایک ریٹائرڈ جج تھا جس کا نام کاظم حسین تھا۔ وہ مجھے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے بازار بھیجتا، میں ان کے لیے سبزی، پھل اور باقی روزمرہ ضروریات کی اشیاء لے کر آتا۔ جج صاحب نے میری رہائش کا بھی بندوبست کیا۔ ایک دن وہ میرے کمرے میں آیا تو دیکھا کہ میں پرانا اخبار پڑھنے میں مصروف ہوں۔ وہ مسکرایا اور کہا کہ پڑھنا چاہو گے؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ بس وہیں سے میری دوبارہ تعلیم کا سفر شروع ہوا۔ کاظم صاحب ایک شفیق انسان تھے۔ مجھے اسے قریب سے جاننے کا موقع ملا اور اس سے کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ زیادی رات کا وقت تھا جب جج صاحب کے کمرے سے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں کافی پریشان ہوا۔ یکدم میں اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ جج صاحب کے کمرے سے جھانک کر دیکھا تو وہ زاروں قطار رو رہے تھے۔ میں واپس جانے لگا تو اس نے مجھے بلایا۔ میں جج صاحب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ جج صاحب نے مجھ سے کہا کہ زندگی میں ایک بار مجھ سے غلط فیصلہ ہوا تھا۔ میں نے ایک شخص کو پھانسی کا حکم دیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ بے گناہ تھا۔ اس غلط فیصلے نے میری راتوں کی نیند خراب کی۔ میرے دل کا چین ختم ہو چکا تھا۔ اس کی پھانسی کی 1 ہفتے بعد اس کی بوڑھی ماں میرے دروازے پر آئی تھی اور مجھ سے یہی کہنے لگی کہ تو نے مجھے جوان اولاد کا غم دیا، اللہ تجھے بھی یہ غم ضرور دے گا۔ یہ اس بڑھیا کی بد دعا تھی کہ میرا بیٹا عین جوانی میں مجھ سے بچھڑ گیا۔ وہ کالج سے واپس آ رہا تھا اور کار حادثے میں اس کی جان چلی گئی۔ میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں کہ مجھ سے جو بھول ہوئی، جو غلط فیصلہ ہوا، تو مجھے معاف کر دے۔ جج صاحب کی مہربانی سے میں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور پھر مقابلے کے امتحان میں پاس ہوا۔ جب میں ASP بھرتی ہوا تو جج صاحب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے اور میرے ماتھے کا بوسہ لے کر کہا کہ جو خواب میں نے اپنے بیٹے کے لیے دیکھا تھا، آج تو نے وہ خواب میرا پورا کیا۔ اب میرے پاس اختیار تھا، پاور تھی۔ میں 10 سال بعد اپنے وطن واپس لوٹا، لیکن میں اکیلا نہیں تھا۔ میں مقامی تھانے دار کے ساتھ ہی اس گاؤں میں گیا تھا۔
ظالم جاگیردار نے میرے مظلوم باپ کو کتے کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ پچھلے کئی سال سے وہ میرے باپ کے ساتھ حیوانوں جیسا سلوک کر رہا تھا۔ میں نے مبارک بنگو اور اس کے خاص آدمیوں کو گرفتار کروایا، ہر اس شخص کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کیا جس نے میرے باپ پر ظلم کیا۔ میں نے ماسٹر عنایت صاحب کا شکریہ ادا کیا جس نے میری بہن اور ماں کی حفاظت کی۔ میرا باپ مجھے نہیں پہچان رہا تھا۔ پچھلے 10 سال سے جو اذیت اس نے جھیلی تھی، اس کا دماغی توازن خراب ہو چکا تھا۔ میں رو رو کر ابا سے کہتا کہ میں آپ کا تیمور ہوں، دیکھیے میں ایک پولیس آفیسر بن چکا ہوں، لیکن ابا مجھے کوئی جواب نہ دیتے، بس چپ چاپ خالی نظروں سے وہ مجھے دیکھتے۔ میں نے اپنے باپ کا علاج کروایا، اپنے خاندان کو واپس اپنے ساتھ کراچی لے گیا۔ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ابا کی طبیعت پہلے سے بہتر ہوئی اور ذہنی کیفیت بہتر ہوئی تو مجھے گلے سے لگا کر بہت روئے۔ میرا یہ بکھرا ہوا خاندان مجھے واپس مل چکا تھا۔ مجھے ماسٹر صاحب کا دیا ہوا سبق آج بھی یاد ہے کہ ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دینا، کبھی ان کو تنہا مت چھوڑنا۔